ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر تقسیم موجود ہے نا، جہاں نظر آتا ہے کہ علاقائی ہے، قوم پرستی ہے، مسالک ہیں، تعصبات ہیں، پھر خاص طور پہ دینی طبقات کے اندر ایک حد تک یہ مایوسی پیدا ہوئی کہ اسلام بحیثیت نظام نافذ نہیں ہو سکتا، بس جس قدر بھی چھوٹا موٹا بہتر کام ہو سکتا ہے حکمرانوں کے ساتھ لگ کے ہی یہ کام کرتے رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے ایک تقسیم ہوئی۔ لیکن ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک طویل مدت سے ایک سفر جاری ہے، اس میں قوم کو تقسیم رکھنا، لوگوں کو دھڑوں کے اندر تقسیم رکھنا، مسالک یا علاقائیت کی بنیاد پہ تقسیم رکھنا، اور پھر جب سیاست تقسیم ہوتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ تنازعات میں چلی جاتی ہے تو واحد طاقتور فورس پھر اسٹیبلشمنٹ رہ جاتی ہے، اور وہی جو ہے کہ ان دھڑوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ ایوب خان کے تب تو ایوب خان تھے، نہیں، ایوب خان فاطمہ جناح کے خلاف بھی تو یہی تھا۔ یہی تھا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جب بھی ہوا ہے اس کی مینجمنٹ ایسے ہی ہوئی ہے، یعنی اگر میں اس کو جگتو فرنٹ پہ لے جاؤں تو وہاں بھی یہ نافذ سب ہوتا ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا۔ اول دن سے۔ دیکھیں نا، اگر آپ بالکل آغاز سے چلے جائیں تو گورنر جنرل جو بھی رہے، گریسی رہے، غلام محمد رہے، اس کے بعد پھر سکندر مرزا رہے، پھر ایوب خان آ گئے، اور اس کے بعد ایک سول بیوروکریسی آ گئی، پھر براہ راست مارشل لا آ گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک مینجمنٹ ہے یہ اول دن سے جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی بعض چیزیں ایک سویپنگ ریمارکس ہوتے ہیں۔ اوکے۔ اب قائد اعظم نے تو پوری قوم کو پکارا تھا، لوگوں نے لبیک کہا، اور اس میں جو مسلمان فوجی تھا یا مسلمان جہاں بھی موجود تھا وہ بہرحال دین کی محبت یا کلمے کی محبت ان میں بھی موجود تھی، اور اس پوری جو موومنٹ ہے اس میں ہر ایک کا اپنا ایک پارٹ تھا، ایک حصہ تھا، الا یہ کہ کچھ لوگوں نے کھلم کھلا ایک نظریاتی بنیادوں پر دوسرا موقف اختیار کیا، لیکن غالب اکثریت تو بہرحال تحریک پاکستان کی حمایتی تھی، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی فکر کے ساتھ تھے۔ دوسرا ظاہر ہے کہ میں جو بات میں پہلے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تقسیم اور اس پہ طاقتور گروپ کی بالادستی ہے، اس کے سامنے اصل المیہ یہ ہے کہ سیاستدان نے کسی وقت بھی ایک بڑے اسٹیٹس مین شپ کا اور ایک بڑے شعور کا مظاہرہ نہیں کیا، انکلوڈنگ زیڈ بھٹو۔ میں سب کے بارے میں کہتا ہوں، سب کے بارے میں کہتا ہوں کہ کہیں پارٹی بہت اونچی چلی جاتی ہے، کہیں اقتدار کا اصول مفادات کے عروج پہ آ جاتا ہے، کہیں پاپولیرٹی آ جاتی ہے۔ یعنی میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ 1970 میں اگرچہ ہم طالب علم تھے، لیکن ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہم فور فرنٹ پہ ایک محدود جگہ پر موجود تھے، لیکن جب یہ دیکھتے تھے کہ بھٹو کا نعرہ کیا ہے اور عام آدمی، مزدور آدمی، محنت کش آدمی کس قدر دیوانگی میں ہے، لیکن اس کے مقابل میں پارٹی کن کو آگے لا رہی ہے، کون لوگ بالادست ہو رہے ہیں۔ بعد میں یہی بات آئی کہ یہ جو ارینجمنٹ کرنے والے تھے پیچھے یہ کام کر رہے تھے۔ ٹھیک۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب تھے۔ مجھے ذرا پیچھے جانے دیجئے۔ نہیں، میں اب اسی پہ میں مسلسل چلوں گا۔ یعنی آپ نے نقطہ ایسا چھیڑا ہے نا جی۔ نہیں، میں یہی واپس آؤں گا۔ آپ نے دو شخصیات کا ذکر کیا، ایک کا ذکر کیا، دوسری کا رہ گیا۔ آپ نے مطیع الرحمن نظامی صاحب کا ذکر کیا، آپ نے پروفیسر غلام اعظم صاحب کا ذکر نہیں کیا۔ مولانا مودودی کے بہت قریبی ساتھیوں میں وہ بھی تو ایک بہت قداور شخصیت تھے، اور جو بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ ہوا، میں ذرا چاہوں گا اس پر آپ بات کر لیں، پھر ہم اس پہ واپس آتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ریفرنس سے ایک بات کی، اس میں تو ظاہر ہے پروفیسر غلام اعظم صاحب ملتان تشریف نہیں لائے تھے،
لیکن جب ڈھاکہ فعال ہو گیا، ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، اس کے بعد پروفیسر غلام اعظم صاحب جب پاکستان تشریف لائے، آپ بھی اس کا بہت اچھی طرح گواہ ہیں کہ کس قدر ہماری ان سے محبت، فریفتگی، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا، نشستیں. ایک بڑے ہی ڈسپلنڈ آدمی تھے، نظریاتی کمٹمنٹ تھی اور ایک اسٹیٹس مین شپ ان کے اندر تھی، اور پاکستان کی وحدت، یکجہتی اور نظریات پر کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. اور اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا، شہادت کا رتبہ بھی پا گئے جیل میں ہی ان کے. یعنی اس اعتبار سے وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے. ہم نے تو ظاہر لاہور میں جب ہم طالب علم تھے اس وقت ان کو دیکھا، پھر وہ لندن چلے گئے. پھر جب میں خود اسلامی جمعیت طلبہ اور ہانگ کانگ میں ایک ایشین اسٹوڈنٹس کانفرنس تھی، جس میں انور ابراہیم بھی تھے، انور ابراہیم تھے، حسین حقانی تھے، حسین حقانی تھے، حسین اور حقانی شاید طیب اس اردگان وقت بھی تھے. سیکریٹری جنرل تھے. طیب اردگان کا مجھے یاد نہیں، عبداللہ گل تھے. عبداللہ گل تھے. تو وہاں سے میں نے کوشش کی کہ بھی بنگلہ دیش کا ویزا مل جائے. مجھے ویزا مل گیا وہاں سے. تو میں وہاں آیا تو اس وقت جو ہے کہ بھی جماعت اسلامی انڈر گراؤنڈ تھی جی. اور اسلامک ڈیموکریٹک لیگ کے نام سے کام ہو رہا تھا. مولانا عبدالرحیم صاحب مرحوم تھے. تو مجھے ان کی شورا میں بھی شرکت کا موقع ملا جو غیر اعلانیہ تھی. وہاں سوال یہ تھا کہ بھی پارٹی کا نام کیا رکھنا چاہیے. آیا آئیڈیل ہی رکھنا چاہیے، جماعت اسلامی رکھنا چاہیے، یا اسلامی پارٹی، یا اس طرح کے نام تھے. بہرحال ان کی شورا میں ظاہر بنگالی لوگ تھے، دھواں دار باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھی اس کا فیصلہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، تو لیاقت جا رہے ہیں پاکستان، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ہمارا یہ مسئلہ پیش کریں. تو میں پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ملا اور پروفیسر غلام اعظم صاحب کا وہ پیغام ان تک پہنچایا. تو مولانا نے کہا کہ بھی میں بھی پیغام دوں گا، لیکن بلا تاخیر ان کو پیغام جانا چاہیے، کوئی تذبذب میں نہ رہیں، جماعت اسلامی کے نام کو نہ چھوڑیں اور جماعت اسلامی کے نام سے کام کا آغاز کر دیں. اور یہ پیغام ان کو پہنچا، انہوں نے بھی بلا تاخیر اسی نام کو اڈاپٹ کیا، اور آج پھر جماعت اسلامی کو بڑی عزت مل رہی ہے. اس پر ہم آخر میں آئیں گے. اب بنگلہ دیش کے حوالے سے مطیع الرحمان نظامی صاحب پر آپ کچھ تھوڑا سا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں مطیع الرحمان نظامی صاحب آپ سے تو ان کے جانشینوں میں سے ایک ہیں. دیکھیں نا، مطیع الرحمان نظامی صاحب کے بعد تو پھر تسنیم عالم صاحب آئے، فوراً پھر ظفر جمال بلوچ صاحب آئے، پھر عبد الملک مجاہد صاحب آئے، پھر میں ناظم اعلیٰ بنا. تو مطیع الرحمان نظامی صاحب سے ان کی نظامت اعلیٰ کا تو وہ آخری دن تھا. پھر یہ ایسٹ پاکستان فعال ہو گیا. اس کے بعد پھر جب وہ آئے تو اسلام آباد میں بھی تھے، وہ لاہور میں بھی تھے، تو اس وقت ان کے ساتھ نشستیں بھی ہوئیں، سفر بھی ہوا، پنجاب کے مختلف پروگراموں میں بھی گیا، میں ناظم کی حیثیت سے بھی ان کے ساتھ گیا، اور پھر ڈھاکہ میں بھی ان کے گھر بھی میں ٹھہرا، ان کے پاس بھی گیا، ملاقات بھی ہوئی، ان کے دفتر میں بھی. بہرحال وہ بھی ایک اپنی طرز کے خوب آدمی تھے، اور جماعت اسلامی پر ان کی ایک فریفتگی تھی، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور قرآن کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا. خطیب بھی زبردست تھے. تو اس اعتبار سے بہت زبردست شخصیت تھے. آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، یہ 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے جو کچھ ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات اور ان کے فالوورز کا اس پہ کوئی بہت اہم رول ہے، یا وہ خاموش تماشائی تھے؟ میرا خیال ہے کہ بھی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی ایک حقیقت ہے. آپ دیکھیں اب عوامی لیگ نے پتہ نہیں جماعت اسلامی کے ساتھ وہاں کیا ہے. ویسے تو عوامی لیگ اور جماعت اسلامی اقتدار میں بھی اکٹھے رہے کچھ عرصہ. نہیں، الیکشن اکٹھے لڑا. نہیں، بی این پی کے ساتھ. میں تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. میں ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن میں گیا، پھر میں الخدمت کا اس وقت ذمہ دار تھا، یا
اس کی ذمہ داریوں میں تھا، تو مجھے وہاں ایسٹ پاکستان جانے کا موقع ملا، بنگلہ دیش جانے کا۔ تو جنرل ارشاد کی حکومت تھی جاتیہ پارٹی کی، اور یہ تین جماعتیں جو ہیں، عوامی لیگ، جماعت اسلامی، BNP، یہ جنرل ارشاد کے خلاف ایک موقف اور ایک جدوجہد کر رہی تھی۔ پھر ان کی مشترکہ میٹنگز میں بھی مجھے ایسے ہی مبصر کی حیثیت سے بیٹھنے کا موقع ملا، جس کی میں یہاں بھی بات اپوزیشن کے لوگوں سے کرتا رہا ہوں کہ ایک ماڈل وہ بھی ہے کہ جب اتحاد ناکام ہو جاتے ہیں، بے نتیجہ ہو جاتے ہیں، مفاد پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک ماڈل اختیار کیا کہ بھی موقف ایک اپناؤ، اور تینوں پارٹیوں نے جو ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بڑے زبردست احتجاج کیے، اور جاتیہ پارٹی یا جنرل ارشاد کا ناطقہ بند کر دیا۔ ڈھاکہ اور چٹکان کے تین بڑے جلسوں، تینوں پارٹیوں کے بڑے جلسوں کو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ تو اس لیے وہ ایک کولیبریشن جو تھی عوامی لیگ، جماعت اسلامی اور BNP کے درمیان، وہ جنرل ارشاد کے مخالفت میں تھی، جو میری علم کی حد تک ہے کہ جماعت اسلامی نے BNP کے ساتھ مل کے وہاں حکومت بنائی، مل کے جی جی، لیکن عوامی لیگ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جو پہلی تعلقات دفعہ تو بہت اچھے تھے۔ پہلی دفعہ جب حسینہ واجد الیکشن جیتی تو جماعت کے 14 یا 15 لوگ تھے، یہ غالباً ان کے ساتھ مل کے پھر حکومت بنی تھی، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ ممکن ہے لکھنے والے نے، میرا خیال ہے عوامی لیگ کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنی۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پروفیسر غلام اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ اقتدار شیخ مجیب کو دے دیا جائے۔ دیکھو نا، یہ تو جماعت اسلامی کا ایک اصولی موقف تھا بھی جو الیکشن جیت گیا ہے اس کو اقتدار دے دینا چاہیے، اور پروفیسر غلام اعظم صاحب تو ظاہر ہے اس کے نقیب تھے، لیکن جب انڈیا کی مداخلت شروع ہو گئی پھر حالات اور تبدیل ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے یہ جماعت اسلامی کا ایک بالکل واضح دو ٹوک موقف تھا کہ 70 کے الیکشن میں شیخ مجیب جیت چکے ہیں اور ان کی اکثریت کو تسلیم کیا جائے، اور اب الیکشن کے نتائج میں کوئی رخنہ نہ پیدا کیا جائے۔ یہ ایک پارٹ تھا، جی، لیکن جب کشمکش شروع ہو گئی، چیزیں آگے بڑھ گئیں اور ہندوستان مکمل ننگا ہو کے اس میں پوری مداخلت میں آ گیا، پھر وہ ایک نظریاتی کشمکش اور طرح کی ہو گئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دو پارٹس ہیں اس کے، ایک وہ ہے کہ جو الیکشن تھا اور الیکشن کے نتائج تھے، اس میں جماعت اسلامی بالکل واضح تھی کہ وہ جو جیت گیا ہے اس کی جیت کو مان لو۔ کیا یہ درست ہے کہ حکومت پاکستان نے وہ لوگ جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، ان کو جب پھانسیاں دی جا رہی تھیں تو اس معاملے پر حکومت پاکستان نے کوئی رول ادا کرنے سے انکار کیا یا نہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تو اس وقت 3 ملاقاتیں ہماری ہوئیں، پروفیسر خورشید صاحب اور میں، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان سے بھی ملے، وزارت خارجہ میں بھی ہم گئے، اور بہت تفصیل کے ساتھ ہماری پوری تیاری کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھی انہوں نے کوئی یکسر انکار کیا تھا، یہ ضرور ہوا تھا کہ بھی انہوں نے اپنی بہت ساری مجبوریوں کو رکھا کہ چاہنے کے باوجود بھی ہم کیوں نہیں کر پاتے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھی جماعت اسلامی اگر ICJ میں چلی جائے، آئی سی جے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم چلے جائیں، لیکن جب ہم نے اس کی ورکنگ کی تو ایک پارٹی نہیں جا سکتی تھی، ملک جا سکتا، حکومت ہی جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے یہ حکومت اس وقت کی سٹینڈ نہ لے سکی۔ جبکہ وہاں پر یہ طے ہوا تھا شملہ کے بعد جب تینوں ملکوں کا معاہدہ ہوا، ایک سہ فریقی معاہدہ تھا، سہ فریقی معاہدہ کبھی تھا، مقدمے نہیں چلیں گے، اثاثہ جات کو کویسچن نہیں کیا جائے گا، اور کوئی چیزوں کو ری اوپن نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ تو پھر حسینہ واجد نے انڈیا کے ساتھ مل کے ایک ایسا کھیل کھیلا ہے
کہ جس میں آج وہ خود بھی برباد ہوئی ہے اور بنگلہ دیش کے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہیں۔